یہ بزم جمی پوری ہے یہاں، ہر وقت برستی ہے رحمت، اس بزم سے جو بھی گزرے گا ایمان کی خوشبو پائے گا۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واہ جناب، سلام کا جواب دے رہے ہو یا تلاوت کر رہے ہو؟ ارے چودھری صاحب، آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ سلام کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ اگر آپ کو کوئی سلام کرے تو اس کو بہتر جواب دو، اور ردوها، یا پھر اسی کو لوٹا دو۔ اچھا آپ بتائیے، آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں، اللہ کے فضل و کرم سے میں ٹھیک ہوں، لیکن لڑکے کی شادی کی وجہ سے کاموں میں مشغول ہوں۔ او کیا خوب زیب و زینت کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ شادی کے تمام رسومات کو ادا کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اتنی مشغولیت بڑھ گئی؟ ہاں، شادی تو بڑے دھوم دھام کے ساتھ ہو رہی ہے، جس میں محلے کی بہو بیٹیاں جھوم جھوم کر گانا گاتی ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک تو شریعت کی مکمل خلاف ورزی، اور اوپر سے یہ فخریہ جملے۔ چودھری صاحب جلدی اپنے گھر جائیے اور گھر سے گانا بجوانا بند کروا دیجئے، اور اردو کو پردہ نشین کیجئے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ عورت جس طرح سراپا پردہ ہے، اس کی آواز بھی پردہ ہے۔ ارے گانا بجانا تو دور کی بات، حتیٰ کہ عورت کو نماز کے اندر جہرن قرات کرنا بھی ممنوع ہے۔ بہرکیف آپ کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی کے والدین سے خوب جہیز لینا ہے۔ مولانا صاحب، آپ یہ سراسر غلط بول رہے ہیں۔ ہم نے دستور زمانہ کے تحت ان سے کوئی بھی چیز طلب نہیں کی ہے، بلکہ برادر صاحب نے چند چیزیں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر تو نقد کیش سے آپ کی جیب گرم ہوگی۔ زیادہ نہیں، صرف 2 لاکھ۔ اتنا لینا تو کوئی برا نہیں ہے مولانا صاحب، کیونکہ تعلیم پر اور ہمارے بچے کی پرورش پر جو ہم سے خرچ ہوا ہے صرف 2 لاکھ لیا ہے، زیادہ نہیں ہے۔ معاذ اللہ، کیا دین سے بیزاری ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اولاد کے والدین پر 3 حقوق ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی شادی اچھے اور دیندار گھرانے میں کرائے، اور شادی کرنا جب آپ کے اوپر لازم ہے تو اس کے اوپر لڑکی کے والدین سے مزید رقم کا مطالبہ کرنا یہ تو رشوت ہے۔ مولانا صاحب، آپ یوں بڑھ چڑھ کر بات نہ کریں۔ میں نے کسی سے رشوت نہیں لی ہے۔ اب میں اس الزام والی مجلس میں 1 منٹ بھی نہیں نہ رکتا ہوں اور نہ آپ سے بات کرتا ہوں۔ ارے رکیے، بیٹھ جائیے، ایک بات تو سن لیجئے، اس طرح خفا ہو کر باہر مت جائیے۔ ارے رشوت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ خود ہی بتائیے کہ جو کام آپ پر واجب ہے اس کے اوپر مزید رقم کا مطالبہ کرنا رشوت ہے۔ آپ خود بتائیے کہ اگر آپ کسی محکمے میں جاتے ہیں، وہاں پر کام کرنے والے تعینات ہوتے ہیں، اور وہ کام کرنے والے آپ کے کام پر اگر مزید رقم کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس کو آپ رشوت کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ ذرا دل تھام کر جواب دیجئے۔ ہاں، وہ تو سراسر رشوت ہے، اس کے رشوت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب لڑکے کی شادی کرنا آپ کے اوپر واجب ہی ہے تو اس کے اوپر مزید رقم کا مطالبہ بھی رشوت ہے، اور رشوت میں حدیث میں وعید آئی ہے اور راشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ رشوت جو آج تلک کے نام سے معاشرے میں پھیلی ہے، ایک ایسی وبا ہے کہ جس نے معاشرے کے کردار کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ مولانا صاحب، اس تلک و جہیز میں پوری دنیا ملوث ہے، ایک ہم بھی صحیح۔ افسوس صد افسوس، آپ ہی جیسے حریص لوگوں کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کا وقار خراب ہو گیا ہے۔ چودھری صاحب ذرا غور کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی دوشیزائیں، کہیں رمینہ تو کہیں سفینہ، کہیں شبانہ تو کہیں افسانہ، بے انتہا حسن و جمال کے باوجود بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کے والدین بھی اسی فکر میں روز و شب بسر کر رہے ہیں۔ اور وہ دوشیزائیں وہ پکار کر معاشرے سے کہتی ہیں کہ خدا را ظلم نہ کرو، خدا را رحم کھاؤ، زمانہ جاہلیت کی طرح سنگ دل نہ بنو۔ چودھری صاحب، مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ بھی ان معصوموں کی واہ کی زد میں نہ آئیں۔ مولانا صاحب، اب میرا دل بھی دھڑک رہا ہے۔ واقعی لڑکیاں قابل رحم ہیں۔ آج کے بعد آپ جو بھی حکم دیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکے کی شادی کرنا آپ پر واجب ہے، اور اگر آپ لڑکے کی ازدواجی زندگی زر خرید غلام بنا کر نہیں بلکہ قرآن کے حکم الرجال قوامون علی النساء کے تحت اور ایک نواب کی حیثیت سے زندگی بسر کروانا چاہتے ہیں تو احکام شریعت کو اپنا نمونہ عمل بنا کر تلک و جہیز اور ادائیگی رسومات کو چھوڑ کر شرعی شادی کیجیے۔ شرعی شادی؟
وہ کس طرح سے ہوتی ہے ہمیں بھی بتائیے نا مولانا صاحب. شرعی شادی یہ نہایت آسان ہے کہ نکاح کیا جائے اور جہیز اور تلک وغیرہ ان رسومات کو چھوڑ کر اپنی بہو کو گھر لایا جائے. اور یہ جہیز وغیرہ یہ تو غیر اسلامی رسومات ہیں جنہوں نے آج مسلمانوں کے گھروں میں ٹھکانہ بنا لیا ہے، جن کی اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے. مولانا صاحب اب میں سمجھ گیا ہوں، میں چلتا ہوں اور اپنے لڑکے کی شادی شریعت پر ہی رچاؤں گا، اور آج سے یہ عزم کرتا ہوں کہ آج کے بعد جتنے بھی لڑکوں کی شادی کروں گا وہ شریعت پر ہی کرتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی. بس چودھری صاحب اب اجازت چاہتا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.